لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سلطان محمود نقشبندی صاحب، سجادہ نشین آستان عالیہ قاسم شریف، استاذ العلماء حضرت علامہ قاضی عبداللہ حاجی صاحب زیدہ شرفہ، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا تنویر احمد بٹالوی صاحب زیدہ مجدہ، عاشق خیر الورا جناب محترم الحاج امانت علی صاحب، چیئرمین القاسم ٹرسٹ آستان عالیہ ڈوڈا شریف، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیانات ہوئے، میں اور آپ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج مدینہ شریف بھیجنا ہے۔ ختم نبوت کانفرنس ادارہ صراط الاسلام کی طرف سے اور تمام حاضرین محفل کی طرف سے عقیدتوں کا گلدستہ ہے جو مدینہ شریف بھیجا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے؟ آج آپ لوگ جب اس محفل سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، بڑی برکتیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ آپ کسی عامی کا ذکر نہیں کر رہے، رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا شان والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی شان والا ہے۔ حضور عظمتوں والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی عظمتوں والا ہے۔ حضور رحمتوں والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی رحمتوں والا ہے۔ جتنی دیر آپ لوگ ختم نبوت کانفرنس میں، پیغام میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر لمحہ حضور کے قریب ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک ہے جامع ترمذی میں، ان اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ درود شریف وہ وظیفہ ہے جو حضور کے قرب کا باعث ہے۔ تو جب سے محفل شروع ہوئی بار بار آپ درود پڑھ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی نعت خوان کھڑا ہوا اس نے آغاز درود شریف سے کیا۔ جب بھی کوئی خطیب آیا خطبہ پڑھ کے اس نے پہلا کام یہی کیا کہ سب سے درود پڑھایا۔ اور جب محفل مکمل ہوگی تو اجتماعی درود و سلام پیش کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ محفل ہے جو حضور کے قریب کرنے والی محفل ہے، کیونکہ اس میں بار بار درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔
عقیدے اور عمل کی اصلاح کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسم کی شدت کے باوجود اس قدر علماء کا اور آپ احباب کا یہاں شامل ہونا یقیناً آپ لوگوں کے ذوق و شوق کا اظہار بھی ہے اور حضور کی نگاہ کرم، حضور کی نگاہ عنایت کا اظہار بھی ہے۔ اکثر ہم یہ شعر پڑھتے ہیں، لیکن آج تو اس شدید ٹھنڈ کے موسم میں اس جوش و جذبے کے ساتھ آپ کا حاضر ہونا، یقیناً آپ سب اس شعر کے مصداق ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میں اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر ادارہ صراط الاسلام کے اراکین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ جو علماء بزرگ تشریف لائے ان سب کو ہدیہ تبریک اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حسن نیت سے بڑھ کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ انہوں نے ہمارے دامن میں آخرت کا خزانہ ڈالا ہے، عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح، یہ وہ دولت ہے جو آخرت میں کام آئے گی۔ رات کا وقت ہو، اندھیرے میں کوئی مسافر سفر کر رہا ہو، راستہ تاریک ہو، اگر کوئی اس راستے پہ چراغ جلا دے تاکہ مسافر کے لیے راستہ روشن ہو جائے، تو اس چراغ جلانے والے نے مسافر کے ساتھ نیکی کی ہے یا نہیں کی؟ کہ راستہ روشن ہو جائے، مسافر کو ٹھوکر نہ لگے، وہ صحیح منزل تک پہنچ جائے۔ تو جس نے رات کی تاریکی میں راستہ روشن کیا، اس نے مسافر کے ساتھ نیکی کی ہے۔ ختم نبوت کانفرنس مسافران جنت کا راستہ روشن کر رہی ہے۔ وہ جو آخرت کے مسافر ہیں، دنیا کے اندھیرے میں راستہ نہ بھول جائیں، مادیت کی تاریکی میں کھو نہ جائیں، اس لیے آج یہ محفل منعقد کی گئی، مسافران جنت کا راستہ روشن کیا جا رہا ہے۔ تو جو آخرت کے مسافروں کے راستے میں چراغ جلا رہے ہیں، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ ختم نبوت کانفرنس میں سب سے پہلے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان ہے۔ ہمارا سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے۔ ہمارا سب سے امپورٹنٹ میٹر جسے ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے وہ ایمان ہے۔ سب سے اہم مسئلہ ایمان ہے۔ جو شخص دنیا سے ایمان لے کے گیا، چاہے گناہ گار ہے، بالآخر اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ معاذ اللہ کفر پہ مرا تو پھر ایسی مصیبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کی زندگی تو محدود ہے، 70-80 سال، 90 سال، لیکن آخرت لامحدود ہے۔ وہ جو لامحدود زندگی ہے، اس کی کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ تو جو اس دنیا سے ایمان لے کے گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہمیں سب سے زیادہ فکر اس چیز کی کرنی چاہیے کہ کہیں نفسا نفسی کے دور میں ایمان نہ برباد ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جس شخص کو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں، اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے گا، کیونکہ جس دولت کو چوروں سے بچانے کی فکر نہ ہو، بندہ اس کی حفاظت کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ جب کسی خزانے کو ڈاکوؤں سے بچایا نہ جائے تو وہ چوروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ شیطان آپ کا دشمن ہے، پتہ نہیں آپ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، پر قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا، چند لوگ ہی بولے ہیں، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو وہ تو اسی کوشش میں ہے کہ ایمان چھین لیا جائے، کیونکہ آخرت کی ساری کامیابی تو مومن کے لیے ہے۔
تو جس کو فکر ہی نہیں ایمان پر خاتمے کی، اندیشہ ہے کہ آخری وقت ایمان سلب نہ ہو جائے، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فکر کرو ایمان پر خاتمے کی، پانی پرن سہیلیاں ترنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان لغوی یا اصطلاحی معانی کی طرف نہیں جا رہا، صرف موضوع کے حوالے سے ایمان کا ایک پہلو بیان کر رہا ہوں۔ ایمان مرکب نہیں، بسیط ہے۔ یہ مرکب اور بسیط میں کیا فرق ہے؟ مرکب وہ چیز ہے جس کے اجزاء ہو سکتے ہیں، حصے ہو سکتے ہیں، اسے مرکب کہتے ہیں۔ مثلاً آپ کے پاس 100 روپے ہے، 50 روپے آپ نے خرچ دیے تو 50 روپے آپ کے پاس باقی ہیں۔ آپ کے پاس 100 روپے ہے، آپ نے 10 روپے خرچ دیے، 90 روپے آپ کے پاس بچ جائیں گے۔ یہ ہے مرکب، کچھ حصہ ضائع ہو جائے، کچھ بچ جاتا ہے۔ لیکن بسیط وہ ہے جس کے حصے نہیں ہو سکتے، وہ رہتا ہے تو سارا ہی رہتا ہے، جاتا ہے تو سارا ہی جاتا۔ ایمان مرکب نہیں، ایمان بسیط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10% ایمان ضائع ہو گیا اور 90% ایمان بچ گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان رہے گا تو سارا ہی رہے گا، جائے گا تو سارا ہی جائے گا۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا، سارا ایمان ضائع ہو جائے۔ ایک بندہ خدا کو مانتا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، سارے رسولوں کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، صرف حضرت جبریل امین کو نہیں مانتا۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں جو جبریل کا منکر ہو، جبریل کو گالی دے، مسلمان رہ جائے گا؟ سارے نبیوں کو کوئی مانے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ مانے، حضرت یونس علیہ السلام کو نہ مانے، مسلمان رہ جائے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ، باقی تو سارے عقیدے اس کے ٹھیک ہیں، توحید، رسالت، قیامت، کتابیں آسمانی، سب عقیدے اس کے ٹھیک ہیں، صرف ایک عقیدے کو یہ نہیں مانتا، مثلا تقدیر کو نہیں مانتا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ باقی سب مانتا ہے، صرف تقدیر کو نہیں، والقدر، اس حصے کو نہیں مانتا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلو 90% ایمان ضائع ہو جائے، 10% بچ جائے، جتنا تقدیر کا حصہ ہے ایمان مفصل میں اتنا ایمان ضائع ہو جائے، 10% ایمان ضائع ہو جائے، 90% بچ جائے۔ یہ بندہ اللہ کو بھی مانتا ہے، رسولوں کو بھی مانتا ہے، فرشتوں کو بھی مانتا ہے، آسمانی کتابوں کو بھی مانتا ہے اور قیامت کو بھی مانتا ہے، صرف تقدیر کو نہیں مانتا۔ 10% ایمان ضائع ہو جائے، 90% بچ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک چیز کا انکار کیا، سارا ایمان برباد ہو۔ اب یہ جو عقیدہ جس پر آج آپ نے کانفرنس کیا، عقیدہ ختم نبوت، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی اس ایک عقیدے کا منکر ہو گیا، سارا ایمان ضائع ہو گیا۔ اگر کوئی کہے میں حضور کو نبی مانتا ہوں، آخری نہیں مانتا، آخری نبی نہیں مانتا، خدا کو ماننے کا کوئی فائدہ رہ جائے گا؟ نہیں۔ باقی سارے عقیدے ٹھیک ہوں، صرف ایک عقیدہ نہیں، حضور کو بھی نبی مانتا ہے، یہ نہیں کہ حضور کی نبوت کا منکر ہے۔ مرزائیوں کی یہاں کتابیں ہیں جن میں انہوں نے حضور کی شانیں لکھی ہوئی ہیں، حضور کا ذکر کیا ہوا ہے، کہتے ہیں دیکھو جی ہم حضور کو مانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی حضور کو آخری نبی نہیں مانتا تو ایمان کے اجزاء ہو سکتے ہیں؟ نہیں، سارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ ایمان کو سیکھنا چاہیے کہ ایمان ہے کیا چیز، اس لیے ہم علماء کے محتاج ہیں۔ ایمان بچتا کس طرح اور ایمان برباد کیسے ہوتا ہے، یہ چیز بھی علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھنی چاہیے۔ آپ نے سٹیل کا جگ گلاس ٹرے میں اٹھایا ہوا ہے، گلاس گر گیا نہیں ٹوٹے گا، سٹیل کا گلاس ہے۔ آپ نے ٹرے اٹھایا، اس میں شیشے کا جگ گلاس ہے، گلاس گرا ٹوٹ جائے گا کیونکہ شیشے کا تھا۔ تو اب آپ نے جو نازک چیزیں ہیں
ان کے بارے میں سیکھنا ہے تو تب ہی علم ہوگا, تب ہی آپ احتیاط کر سکیں گے. ایمان رہتا کہاں ہے؟ ایمان دل پہ رہتا ہے, اور دل کتنے ہیں؟ ایک. ایمان رکھنے کی جگہ کون سی ہے جہاں ایمان رکھا جاتا ہے؟ وجود میں ایمان ہے کہاں؟ اکثر آپ علماء سے سنتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا بے ادبی ہوئی, ایمان ختم ہو گیا. یا پھر یہ جو میں نے ابھی کہا کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کیا, سارا ایمان ضائع ہو گیا. یا ایمان مرکب نہیں بسیط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان رکھا جاتا ہے دل میں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. دیکھنا آنکھوں کا کام ہے, سننا کانوں کا کام ہے, پڑھنا ہاتھوں کا کام ہے, ہر عضو کا اپنا کام ہے. ایمان جو ہے نا یہ دل کا کام ہے. دل مانتا ہے, زبان اظہار کرتی ہے, یہ ہے ایمان. تو اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا, دل ایک ہے, جب آپ نے ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دیا ہے تو دل جو ہے وہ پھر اس ایمان کو اٹھا ہی نہیں سکتا جو قرآن میں بیان ہوا ہے, جو حدیث میں بیان ہوا ہے. پھر آپ نے اپنا ایک نظریہ تراش لیا, پھر آپ خود ساختہ عقیدے کے مالک بن گئے. اللہ کو اس طرح ماننا ہے جس طرح قرآن منواتا ہے, رسول کو اس طرح ماننا ہے جس طرح قرآن منواتا ہے. عقائد اپنی مرضی سے نہیں. اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ عقیدہ کیسے بنتا ہے؟ عقیدہ کہتے ہیں پکی گنڈ, مضبوط گرہ, جو دل میں بات پختہ ہے. عقیدہ کیسے بنتا ہے؟ عقیدہ تعویلات فاسدہ سے نہیں بنتا, عقیدہ نص قطعی سے بنتا ہے. عقیدہ کس سے بنتا ہے؟ نص قطعی سے بنتا ہے. عقیدہ تعویلات فاسدہ سے نہیں بنتا, یا تعویلات سے عقیدہ نہیں بنتا, نص ہو. اب علماء سے پوچھیں کہ نص کسے کہتے ہیں. بعض لوگ عقائد بیان کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے عقائد, اگر ان سے پوچھ بیٹھے نا بھئی عقیدہ بنتا کیسے ہے, عقیدے کی بنیاد بیان کرو, وہ نہیں بتا سکتے. اپنی مرضی سے یہ عقائد بیان کر رہے ہوتے ہیں. جب تک اصول و ضوابط سامنے نہ ہوں دین نہیں بیان ہو سکتا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آج کل کے دور میں ہم نے دین کو بھی مذاق بنا دیا. جب تک آپ کے پاس چھاننی نہیں جس میں کہ آپ نے چھاننا ہے, اس وقت تک آپ صحیح عقیدہ نہیں بیان کر سکتے. عقیدہ نص قطعی سے بنتا ہے. نص کسے کہتے ہیں؟ ما سیق الکلام لأجلہ, وہ مقصد جس کے لیے کلام چلایا گیا ہے. اور آج کل کئی جگہوں پہ میں تقریریں سنتا ہوں تو آیت کسی اور مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے, عقیدہ ہم کوئی اور بیان کر رہے ہیں. خطیب اس میں سے ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں جس کا تعلق ہی نہیں آیت کے ساتھ. اس لیے جب تک وہ چھاننی آپ کے پاس نہ ہو, جسے میں کہتا ہوں علم ترجیحات, اس وقت تک آپ عقیدہ نہیں بیان کر سکتے, یا سمجھ بھی نہیں سکتے, کھرے کھوٹے میں فرق نہیں کر سکتے. محکم سے عقیدہ بنے گا یا متشابہ سے, اس وقت تک یہ چھاننی ہے جس میں چھانا جاتا ہے کہ محکم سے عقیدہ بنتا ہے یا متشابہ سے. متشابہ سے نہیں بنتا, محکم سے بنتا. تو اس لیے اس چھاننی کو علماء کے پاس بیٹھ کے آپ حاصل کریں, نص قطعی کو سمجھیں کہ عقیدہ بنتا کیسے ہے. ما سیق الکلام لأجلہ, جس مقصد کے لیے کلام چلایا گیا, آیت نازل ہوئی جس مضمون کو بیان کرنے کے لیے, وہ نص ہے. پھر آگے نص کی 4 قسمیں ہیں. چونکہ میرا وہ موضوع نہیں, یا گفتگو مشکل نہ ہو, اس لیے اس کی تشریح کی طرف نہیں جا رہا کہ عبارت النص کیا ہے, دلالت النص کیا ہے, اقتضاء النص کیا ہے, اشارت النص کیا ہے, اور پھر کسی ایک آیت میں کتنے نصوص پائی جائیں, عبارت النص, دلالت النص, تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے. گفتگو مشکل نہ ہو, اس لیے اس تشریح کی طرف نہیں جا رہا. آسان سی بات کر رہا ہوں. 2 + 2 نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو نہیں بولے ان کے نزدیک 5 تو نہیں ہو جاتے جی؟ 2 + 2 4. اور اگر کوئی کہے بھی میں نے 82-84 کتابیں لکھی ہیں, میں ثابت کرتا ہوں 2 + 2 5, اور وہ تعویلیں کر کے
آخر میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ 2 + 2 = 5 دلیلیں دے اور آخر میں کہ بھی 2 + 2 = 5 آپ مان لیں گے؟ چونکہ یہ بات واضح ہے، قطعی ہے، 2 + 2 = 4 ہی ہیں۔ کوئی جتنا بڑا عالم ہو، جیسی مرضی ہے دلیلیں دے، آپ نہیں مانیں گے۔ بس میری ساری تمہید مکمل ہو گئی۔ عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے، تعویلات فاسدہ سے نہیں۔ مرضیت کی ساری عمارت تعویلات فاسدہ پہ کھڑی ہے، 2 + 2 = 5۔ ان کے پاس ایک بھی نص قطعی نہیں، حالانکہ حدیث صحیح کے مقابلے میں حدیث ضعیف کی کوئی حیثیت نہیں۔ فضائل میں حدیث ضعیف بیان ہو سکتی ہے، لیکن حدیث صحیح کے مقابلے میں نہیں بیان ہو سکتی۔ میں نے ایک مضمون حدیث صحیح میں ہے، دوسرا مضمون حدیث ضعیف جو ہے وہ بیان کرے تو حدیث صحیح کو، متصل سند کو ترجیح دی جائے گی۔ لیکن مرزیوں کے پاس تو ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے جس میں یہ مضمون ہو کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ ان کے پاس تو ایک ضعیف حدیث بھی اس موضوع پہ نہیں ہے۔ مرزیت کی ساری عمارت تعویلات فاسدہ پہ کھڑی ہے۔ میرے منیر اٹھا کے دیکھیں، تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب میرے آقا کریم کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا آپ کو ختم نبوت کے لیے کام کرنے کا حکم دیا، تو اس موقع پہ آپ نے فرمایا کیا تھا؟ وہ میرے منیر میں موجود ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ مرزا تعویلات فاسدہ سے، میری تعویلات فاسدہ کی کینچی سے میری حدیثوں کو کاٹ رہے اور تو گولڑے میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ مرزا تعویلات فاسدہ کی کینچی سے میری حدیثوں کو کاٹ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تعویلات فاسدہ کر کے عقیدہ بیان کر رہے ہیں، جبکہ عقیدہ کس سے ثابت ہوتا ہے؟ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر نصوص قطعیہ ہیں تو ہم اہل اسلام کے پاس ہیں۔ مرضیت کی ساری عمارت چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ اس پہ کھڑی ہے، 2 + 2 = 5 پہ کھڑی ہے۔ ان کے پاس کوئی ایک بھی نص قطعی اس مضمون پر موجود نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ چند ایک نصوص بیان کرنا چاہتا ہوں جن سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اس کو اس حوالے سے بھی بیان کیا ہے کہ دینی مسئلہ سمجھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس 4 قسم کے دلائل ہیں، جنہیں ادلہ اربع بھی کہا جاتا ہے: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ کتنی قسم کے دلائل ہیں؟ 4۔ ان 4 سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے۔ ان 4 سے یہ ثابت ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی بن کے آئے۔ سب سے پہلے قرآن پاک، نص قطعی ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا اللہ کے رسول سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ مرزے نے جو کینچی چلائی ہے نا تعویلات کی اس لفظ پر، خاتم النبیین پر، وہ اس نے تقدم زمانی و تاخر زمانی کی بحث کر کے اس نے حضور کو جو خاتم کہا ہے تو اس نے مرتبے کے حوالے سے کہا ہے کہ آپ سارے نبیوں کو نبوت بانٹنے والے ہیں۔ اب قرآن کا کوئی لفظ ہو جس کے ایک لفظ کے مختلف معانی ہوں، معنی متعین کس نے کرنا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے؟ وہ معنی متعین کرنا منصب کس کا ہے؟ اس ہستی کا جن کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کے معانی کو بیان کرنا یہ کس کا منصب ہے؟ حضور کا منصب، اللہ کے رسول کا منصب۔ جن کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کے معانی انہوں نے بیان کرنے۔ خاتم النبیین کا معنی صحابہ نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ یہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جب حضور نے معنی متعین کر دیا ہے، اب اگر کوئی خاتم النبیین کا لغوی معنی بیان کر کے اس اصطلاحی اور حقیقی معنی سے منہ پھیرے، وہ قرآن میں تحریف کر رہا ہے، وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
خاتم النبیین کا معنی خود میرے آقا کریم نے متعین فرما دیا، انا خاتم النبیین۔ اور 1400 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، راس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر عباس سے لے کر، تفسیر ابن عباس سے لے کر دور حاضر کی تفاسیر تک، ضیاء القرآن شریف تک، نور العرفان تک، دور حاضر کی تفسیر تبیان القرآن تک، 1400 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر دور کے علماء حقہ نے یہی معنی بیان کیا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ حضور اللہ کے آخری نبی بن کے آئے ہیں۔ احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیں تو یہی حدیث جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، انا خاتم النبیین، مرزے نے یہ چالاکی کی ہے کہ اس نے اس حدیث کو بھی بیان کی ہے، لا نبی بعدی، لیکن پھر وہ آگے کہتا ہے کہ میں حقیقی نبی نہیں ہوں، میں ذلی نبی ہوں۔ میرے آقا کریم نے لا نبی بعدی فرمایا تو لا نفی جنس ہے، اور علماء سے پوچھیں لا نفی جنس آ جائے وہ جڑ کاٹ دیتا ہے، کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ آسان سی مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے بھی اللہ کے سوا، کوئی حقیقی طور پہ تو معبود نہیں ہے، ذلی طور پہ ہو سکتا ہے، بروزی طور پہ ہو سکتا ہے نہیں۔ جس طرح لا الہ الا اللہ میں الوہیت اللہ کی ذات میں منحصر ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا نبی بعدی، جب میرے آقا کریم نے فرمایا نا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، نہ حقیقی نبی، نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، نہ تشریعی نبی، نہ غیر تشریعی نبی۔ لا نبی بعد، حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن پیدا نہیں ہوں گے، نازل ہوں گے۔ دوسری حدیث مبارکہ جس میں حضور نے ختم نبوت کا بیان فرمایا ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا 6 چیزوں میں اللہ نے مجھے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کن پر فضیلت عطا فرمائی ہے؟ ٹھیک ہے سردی ہے لیکن محبت رسول کی گرمی کے ساتھ جواب دیں، فضلت تو مجھے فضیلت دی گئی ہے علی الانبیاء، نبیوں پر، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، اولاد آدم میں جو سب سے بلند مرتبہ گروہ ہے وہ انبیاء اور رسول کا گروہ ہے، اور میرے آقا کریم کو اللہ نے رسولوں کا بھی امام بنا کے بھیجا ہے۔ شب معراج سارے نبی پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں تو زبان حال سے یہی اعلان کر رہے ہیں، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، سب سے اولا و اعلیٰ۔ فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا مجھے نبیوں پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ پہلی چیز، اعطیت بجوامع الکلم، تھوڑے لفظوں میں زیادہ مضمون بیان کرنے کا ملکہ اللہ نے مجھے عطا کیا۔ نصرت بالرعب، دوسری شان، اللہ نے مجھے رعب عطا کیا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، تیسری شان، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے۔ چوتھی شان، جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، حضور کے میلاد سے پہلے ساری زمین پاک نہیں تھی، حضور تشریف لائے ہیں، زمین نے قدمین مصطفیٰ کو چوما ہے، ساری زمین پاک ہو گئی ہے اور آگے پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے۔ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، چوتھی شان ہے۔ پانچویں شان، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پہلے نبی آئے خاص علاقوں کے لیے، خاص قوموں کے لیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں کسی ایک قوم کی طرف، کسی ایک علاقے کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ، میں اللہ کی ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ کافہ، یہ جو کافہ کا دائرہ ہے اس میں سے کوئی ایک مخلوق بھی باہر نہیں، تمام مخلوقات کے لیے حضور اللہ کے رسول بن کے آئے، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، حشرات ہوں، جنات ہوں، عالم بشریت ہو،
عالم ملکوت ہو، تاتا سرا سے لے کے اعلیٰ علیین تک کائنات کی ہر مخلوق میرے آقا کریم کی عظمت کے گیت گا رہی ہے. اور سلت الی الخلق، حضور ساری مخلوقات کے لیے نبی بن کے آئے. حضور کی نبوت کی جو وسعت ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. 5 شانیں ہو گئی. چھٹی شان وختم بی النبیون، سلسلہ نبوت میں سب سے آخر میں آیا ہوں. میرے اوپر نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا ہے. ختم بی النبیون، میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں. میں سلسلہ نبوت کو مکمل کرنے آیا ہوں. 2 حدیثیں ہو گئیں. تیسری حدیث پاک، یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں یہ شمائل ترمذی میں ہے. اور آپ نے سنا ہوگا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں میں سے یہ شان اکثر آپ سنتے ہوں گے، 2 کاندھوں کے درمیان مور نبوت تھی. یہ جو 2 کاندھوں کے درمیان مور نبوت تھی، حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں یہ صرف نبوت کی دلیل نہیں تھی، یہ ختم نبوت کی دلیل تھی. شمائل ترمذی میں ہے. امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد امام محمد بن عیسیٰ ترمذی فرماتے ان علی ابن ابی طالب قال بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین. شیر خدا فرماتے ہیں یہ جو 2 کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے یہ صرف نبوت کی دلیل نہیں تھی، یہ اس بات کی دلیل ہے ہوا خاتم النبیین کہ میرے آقا آخری نبی بن کے دنیا میں تشریف لائے. امام حاکم نے المستدرک میں یہ روایت نقل کی ہے. جس دن میرے آقا کریم کی ولادت پاک ہوئی ہے، مکے میں ایک یہودی تاجر آیا ہوا تھا جو عالم بھی تھا. کچھ نشانیاں اس نے دیکھیں، اپنے غلاموں سے کہنے لگا مکہ شہر میں پتہ کرو کسی کے ہاں بیٹا تو نہیں پیدا ہوا. پتہ چلا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے پوتا عطا کیا ہے. وہ آ گیا حضرت عبد المطلب کے دروازے پہ، اپنے پوتے کی زیارت تو کراؤ. حضرت عبد المطلب حضور کو اٹھا کے لے آئے. اس نے حضور کے رخ روشن کی زیارت کی. یا اللہ جنہوں نے رخ روشن پہ سبحان اللہ کہا انہیں حضور کا دیدار عطا فرما. ایک وظیفہ بتا رہا ہوں حضور کے رخ روشن کا ذکر کرتے ہوئے، اگر دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہوں تو حضور کے رخ روشن کا واسطہ دے کے دعا کریں، یا اللہ حضور کے چہرہ پاک کا صدقہ میرے اوپر کرم کر دے. یہ وہ واسطہ ہے جو دیا جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. میرے آقا کریم نے چہرہ ہی اٹھایا تھا، رب نے قبلہ بدل دیا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اس لیے چہرہ پاک کا واسطہ دے کے دعا مانگیں، اللہ دعا کو قبول کر لے. یہودی تاجر آیا، اس نے حضور کا رخ روشن دیکھا، کہنے لگا عبد المطلب اب ان کی پشت دکھاؤ. آپ نے پشت سے کپڑا ہٹایا. جو ہی اس یہودی تاجر نے حضور کی پشت مبارک دیکھی، غش کھا کے زمین پہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا. آپ اندر تشریف لے گئے، حضور کو بستر پہ لٹایا، باہر آئے، اس یہودی کو اٹھایا، پانی چھڑکا، پانی پلایا. جب اس کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا تیرا بھی عجب معاملہ ہے. لوگ نومولود بچوں کا صرف چہرہ دیکھتے ہیں، تو نے کہا پشت دکھاؤ. پھر عجب تر معاملہ ہے کہ پشت دیکھتے ہی تو بے ہوش ہو گیا. اس میں کیا راز ہے؟ اس نے کہا عبد المطلب تمہارے گھر کوئی عام بچہ نہیں آیا، یہ اللہ کا آخری نبی ہے جو تمہارے گھر آیا. پہلی کتابوں میں یہ نشانی موجود تھی، جس وجہ سے اس یہودی نے یہ کہا تھا. روم سے، اٹلی سے آئے تھے حضرت سلمان فارسی، وہ بھی 3 نشانیاں ہی بشپ سے پوچھ کے آئے تھے. اور ان 3 نشانیوں میں ایک تو یہ کہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسرا یہ تحفہ قبول کریں گے، تیسری کون سی تھی؟ 2 کاندھوں کے درمیان مور نبوت. اور جب حضرت سلمان فارسی نے یہ تیسری نشانی دیکھی تھی تو پھر آپ نے کلمہ پڑھ لیا.
حضور کے غلام بن گئے۔ تو ختم نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل دو کاندھوں کے درمیان مور نبوت۔ حضور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، بین کتفیہ خاتم النبوت وہو خاتم النبیین۔ یہ جو دو کاندھوں کے درمیان مہر تھی یہ صرف نبوت کی دلیل نہیں تھی، یہ ختم نبوت کی دلیل تھی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو، اندھیرا دور کرنے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ چراغ جلایا جاتا ہے، لالٹین جلائی جاتی ہے، بلب روشن کر لیا، باہر سفر کر رہے ہیں ستاروں سے رہنمائی حاصل کر لی۔ رات کے وقت کئی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن جب سورج نکل آئے پھر چراغوں کی ضرورت ہے۔ تو جنہیں اللہ نے سراجم منیرا بنا کے بھیجا ہے، آج سے 1493 سال پہلے حضرت عبداللہ کے گھر حضرت بی بی آمنہ کی گود میں کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، سراجم منیرا تشریف لائے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ رات کا وقت تھا جس میں ستارے چمک رہے تھے۔ 12 ربیع الاول کی صبح آفتاب نبوت آ گیا ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے نبی آتے رہے، ان کے زمانے ختم ہوتے رہے، بعد میں نیا نبی آ گیا۔ جب حضور تشریف لائے آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، آپ سراجم منیرا بن کے آئے ہیں۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ اب ہمیشہ ہمارے نبی کا ہی کلمہ پڑھا جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے چند ایک احادیث بیان کی، ایک آیت اور 2-3 حدیثیں۔ میرا دل کر رہا ہے کہ ایک حدیث اور بیان کر دوں جو کہ بڑی ہی ایمان افروز اور محبت آفرین ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو حافظ ابن کثیر انہوں نے بھی روایت کیا ہے، اور فضائل کی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ اس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی الخصائص میں بیان کیا ہے، الخصائص الکبریٰ میں۔ دیگر بہت سارے سیرت نگاروں نے اور محدثین نے اس کو بیان کیا ہے۔ حافظ ابو نعیم انہوں نے بھی دلائل النبوہ میں اس کو بیان کیا ہے۔ میرے آقا کریم صحابہ کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ کیا، ایک اعرابی گو شکار کر کے لا رہا تھا، تھیلے میں ہے۔ صحابہ کو دیکھا، ایک صحابی سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ تو صحابی نے جواب دیا ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ اس اعرابی نے کہا تم میں کوئی اللہ کا رسول بھی ہے؟ صحابی اس کا ہاتھ پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے، یہ اللہ کے رسول ہے۔ اس اعرابی نے ایک بے ادبی والا جملہ بولا، تلوار نکالی، بے ادبی والا جملہ بولا۔ حضرت فاروق اعظم حاضر تھے، انہوں نے فوراً تلوار نکالی، یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، اللہ کا نبی حلیم ہوتا ہے، حلم والا ہوتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں وصال پاک سے پہلے اگر کسی نے بے ادبی کی ہے تو 2 قسم کی حدیثیں ملتی ہیں، بعض کو سزا دی گئی ہے کہ گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا گیا، اور بعض کو حضور نے معاف کیا ہے۔ جنہیں معاف کیا ہے انہیں اپنے اخلاق حسنہ دکھائے ہیں، اور جنہیں سزا دی ہے انہیں شریعت کا قانون بتایا ہے۔ لیکن وصال کے بعد امت کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے دوسرے مسئلے پر یہ عمل ہوگا کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ سرطنز۔ حضرت فاروق اعظم اس مسئلے سے واقف تھے کہ گستاخ کی یہ سزا ہے، انہوں نے تلوار نکالی، لیکن میرے آقا کریم نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، اللہ کا نبی حلیم ہوتا ہے۔ آپ نے اس موقع پر معاف فرمایا ہے اور اپنے اخلاق کا اظہار فرمایا ہے۔ عزت حضور کی ہے تو معاف کرنے کا حق بھی حضور کو ہے۔ آپ نے اس عرابی سے فرمایا کہ کون سی چیز تجھے روکتی ہے مجھے نبی ماننے سے؟ کون سی چیز مانے ہے، یا کون سی شاید دیکھو گے تو مجھے نبی مان لو گے؟ اس نے اپنے تھیلے سے مردہ گو نکالی اور حضور کے سامنے زمین پہ پھینکی۔ وہ شکار کر کے لایا تھا، مردہ گو تھی، حضور کے سامنے پھینک کے کہنے لگا اگر یہ زندہ ہو جائے تو میں مانوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے نگاہ فرمائی ہے
مردہ گو نے زمین سے سر اٹھا لیا ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ۔ جب اس مردہ گو نے زمین سے سر اٹھا لیا، میرے آقا کریم نے اس سے کلام فرمایا ہے۔ اس عرابی کا مطالبہ صرف اتنا تھا، اگر یہ زندہ ہو جائے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ حضور نے اس کے مطالبے سے بڑھ کر نشانی دکھائی ہے۔ حضور نے اس گو سے کلام فرمایا، فرمایا اے گو یہ بتا تو عبادت کس کی کرتی ہے، الہ کون ہے؟ اس نے کہا جس کا عرش آسمانوں میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب دوزخ میں، اور جس کی قدرت کی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر میرے آقا کریم نے فرمایا من انا یا دبو، اے گو یہ بتا میں کون ہوں، من انا یا دبو۔ اس گو نے فصیح عربی زبان میں جواب دیا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں اور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ اے گو تیری پہچان پہ قربان جاؤں۔ اللہ نے جانوروں کی زبانوں سے بھی اپنے محبوب کی شانیں بیان کروائی ہیں۔ حضور نے اس عرابی کی طرف دیکھا، فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے تو کلمہ پڑھا ہے، اس نے تو میری شان بیان کی ہے۔ اس عرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گو نے بعد میں آپ کی شان بیان کی ہے، میں پہلے آپ کی شان مان گیا۔ جو اس نے سر اٹھایا تھا نا زمین سے، میں نے اس وقت آپ کو نبی مان لیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس گو نے تو بعد میں آپ کی شان بیان کی ہے، جو ہی اس نے سر اٹھایا تھا میں نے آپ کو نبی مان لیا تھا۔ میرے آقا کریم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یہ تمہارا بھائی تنگ دست ہے، اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے اتنا کچھ پیش کیا، اتنا کچھ پیش کیا کہ ان کے لیے، اس عرابی کے لیے، اب وہ جو صحابی بن گئے ہیں ان کے لیے اس کو اٹھانا مشکل ہو گیا، اتنا زیادہ بوجھ ہو گیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کون ہے جو اس کو سواری دے، اونٹنی دے جس پہ یہ سارا سامان لاد لے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس وقت جو اونٹنیاں ہیں ان میں جو سب سے قیمتی اونٹنی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں، سرخ اونٹنی ہے اور حاملہ بھی ہے، کچھ عرصے بعد بچہ بھی جنم دے گی۔ شان بیان کی، یا رسول اللہ میرے پاس جتنی اونٹنیاں اس وقت ہیں ان میں جو سب سے قیمتی ہے نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ حضور کی نگاہ کے پروردہ تھے، تربیت انہیں حضور کی بارگاہ سے ملی تھی۔ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو ماڑی چیز نہیں دیتے، جو ستھری چیز ہے، جو اپنی محبوب چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں دے رہے۔ یا رسول اللہ میرے پاس جو سب سے قیمتی اونٹنی ہے، سرخ اونٹنی ہے، حاملہ اونٹنی ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم مسکرائے، فرمایا جو اونٹنی عبد الرحمن بن عوف نے دی ہے اس کی شان تو عبد الرحمن بن عوف نے بیان کی ہے، اس کے بدلے میں اللہ قیامت کے دن جو سواری دے گا اس کی شان میں سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں موجود ہے، پھر حضور نے اس سواری کی شان بیان کی جو پلسرات پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ملے گی۔ میں اس طرف نہیں جا رہا، حدیث طویل ہے۔ وہ عرابی آیا تھا تو اسلام سے محروم تھا، حضور کی بارگاہ میں آیا، دین بھی مل گیا، دنیا بھی مل گئی۔ کس شے کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی۔ جو حضور کی بارگاہ میں آ گیا دو جہان اسے مل گئے۔ میں نے آپ کے سامنے 4 حدیثیں بیان کی جن میں حضور کی ختم نبوت کا ذکر ہے۔ قرآن اور حدیث کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ہے اجماع۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ ماہرین شریعت جس بات پر متفق ہو، عام لوگوں کا اکٹھ نہیں، دین کے ماہرین، علم بھی رکھتے ہو، تقویٰ بھی رکھتے ہو، دونوں چیزیں ان کے پاس۔ وہ جو ماہرین شریعت ہیں وہ کسی بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، اسے اجماع کہتے ہیں۔ اب اجماع میں جو سب سے اعلیٰ اجماع ہے نا وہ صحابہ کا اجماع ہے۔
علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں صحابہ کسی بات پر اجماع کریں، بعد کی امت کے سارے علماء مل کے صحابہ کے اجماع کو توڑنا چاہیں توڑ نہیں سکتے، کیونکہ صحابہ کی تربیت نگاہ مصطفیٰ سے ہوئی ہے، براہ راست انہوں نے حضور سے دین سیکھا ہے۔ تو اجماع میں سب سے اعلیٰ اجماع کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد صحابہ کا پہلا اجماع ہوا ہے تو خلافت صدیق اکبر پہ ہوا ہے، اور دوسرا اجماع ہوا ہے تو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دینے پر ہوا ہے۔ پہلا اجماع خلافت صدیق اکبر پہ صحابہ نے کی ہے، دوسرا اجماع اس کے بعد جو ہوا ہے، سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے، اس پر اجماع ہوا ہے۔ سارے کام آپ نہیں بول رہے، میں آپ سے تو نہیں کہہ رہا، میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں اگر آپ میں سے بھی کوئی اس کو سمجھتا ہے کہ میرے سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے، تو وہ میرے ساتھ بول سکتا ہے سارے۔ اور اگر کسی کو اپنے کام زیادہ عزیز ہیں، ان کو ترجیح دیتا ہے، تو وہ خاموش رہے۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے، میں مشرب صدیقی رکھتا ہوں، سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہم کریں گے، لیکن پہلے فلاں کام کر لیں، ابھی آپ فوج کو نہ بھیجیں، ابھی مدینہ منورہ کے حالات ایسے ہیں، دشمن کی فوج آ گئی، کیسے دفاع کریں گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت کیا فرمایا؟ سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت۔ اب بھی سارے نہیں بولے، سارے کام، سارے کام، سارے کام۔ وہی ارادہ کرے، وہی یہ لفظ بولے جو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنا مال، اپنا وقت، اپنی اولاد یا اپنی جان پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر ان علماء نے ہم سے وقت مانگا، وقت دیں گے، مال مانگا، مال دیں گے، اولاد مانگی، اولاد دیں گے، اور اگر کبھی جان پیش کرنے کا وقت آیا تو ہم اپنی جانیں بھی پیش کریں گے۔ سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت۔ 1954 میں قصور سے لاہور تشریف لا رہے تھے، عام بس میں سفر کر رہے تھے، حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو گاڑی روک کے آپ کو اتار کے گرفتار کیا گیا، جیل میں لے گئے، کچھ دنوں بعد جج کے سامنے پیش کیا۔ جج نے کہا عبدالستار خان نیازی معافی نامہ لکھ دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا معافی نامے میں کیا لکھنا ہے؟ جج نے کہا لکھ دو آئندہ تم عقیدہ ختم نبوت کے منکرین کے خلاف نہیں بولو گے، معافی نامے میں لکھ دو تم عقیدہ ختم نبوت کا چرچا نہیں کرو گے۔ تو آپ مسکرائے، کہکا مارا، کٹہرے میں کھڑے ہو گئے، کہا جائے صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے میرا تعلق کس جماعت سے ہے، میرے امام نے لکھا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نے۔ کہا میں نہیں یہ لکھ کے دوں گا، میں معافی نامے پہ یہ عبارت نہیں لکھ سکتا۔ جج کو غصہ آ گیا، جج نے کہا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک، انگریزی میں غصے میں اس نے کہا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک، میں تمہیں گردن سے لٹکا دوں گا۔ جب جج نے غصے میں کہا نا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک، انگریزی بابا جی کو بھی آتی تھی، انگریزی مجاہد ملت کو بھی آتی تھی، جج نے کہا یو ول بی ہینگڈ بائی نیک، آپ نے فرمایا از دیٹ آل، از دیٹ آل، صرف اتنی ساری سزا ہے، صرف اتنی ساری سزا ہے۔ جج صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہم اپنے آقا سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ جج نے تو بڑے غصے سے کہا یو ول بی ہینڈ بائی نیک، مجاہد ملت نے کہا از دیٹ آل، صرف اتنی ساری سزا ہے۔ اگر عبدالستار خان نیازی کی 1,00,000 جانیں بھی ہوتی، میں ایک ایک کر کے ساری حضور کے قدموں پہ قربان کر دیں۔
سارے کام بعد میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت، سارے کام بعد میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں مشرب صدیق اکبر بیان کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ قرآن مجید آیت میں نے آپ کو سنائی، احادیث سنائی، پھر اجماع آپ کو سنا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کا اجماع ہوا ہے اس بات پر۔ اس کے بعد وقت نہیں اتنا کہ میں زیادہ تفصیلات اور تشریحات میں جاؤں، کوئی یہ نہ کہ صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی کا ذکر کیا تو اجماع کی بات کر رہے تھے۔ میں آپ کو جو اجماع ہوا تھا اس کی ایک جھلک دکھا رہا ہوں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، کچھ قیمتی چادریں آئی ہیں مال غنیمت میں، ایک چادر بڑی قیمتی تھی، تو ایک صحابی نے مشورہ دیا یہ جو بڑی قیمتی چادر ہے نا، سب سے زیادہ خوبصورت چادر ہے، یہ آپ اپنی بہو کو دے دیں۔ چند دن پہلے آپ کے ایک بیٹے کی شادی ہوئی تھی، یہ چادر آپ اپنی بہو کو دے دیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، یہ قیمتی اور سب سے خوبصورت چادر میں اپنی بہو کو نہیں دوں گا، ام عمارہ کو دوں گا۔ صحابہ نے کہا کہ وہ ایک بڑھیا خاتون ہے، اتنی قیمتی خوبصورت چادر وہ بڑھیا خاتون کیا کریں گی؟ آپ نے فرمایا مجھے اب بھی وہ وقت نظر آ رہا ہے، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب احد کی جنگ میں مشرکین حضور کی طرف بڑھے تو میں نے دیکھا یہ عورت ہو کے تلوار لے کے دوڑ پڑی ہیں، اور ام عمارہ نے کہا اے کافرو میں تمہیں اپنے نبی تک نہیں پہنچنے دوں گی۔ عورت ہو کہ جس قوم کی عورتیں اتنی بہادر ہیں اس کے مرد کتنے بہادر ہوں گے۔ فاروق اعظم نے فرمایا مجھے احد کا منظر اب بھی دکھائی دے رہا ہے جب مشرکین حضور کی ذات پاک کی طرف بڑھے، یہ عورت ہو کے تلوار لے کے دوڑی اور اپنے چاروں بیٹوں کو آواز دے کے کہا تم نے میرا دودھ پیا ہے تو میرے نبی کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ، تیر تمہاری چھاتیوں پہ لگے، میرے نبی تک کوئی تیر نہ پہنچنے پائے۔ فرمایا میں ام عمارہ کی اس خدمت کے پیش نظر کہ نبی کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے چاروں بیٹے کھڑے کر دیے، چار ہی بیٹے تھے، چاروں کھڑے کر دیے، کہا تیر تمہاری چھاتیوں پہ لگے، میرے نبی تک کوئی تیر نہ پہنچنے چاہیے۔ ان میں سے ایک بیٹے ہیں حبیب بن زید۔ جب سیدنا فاروق اعظم کے دور میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا گیا ہے نا، تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا، اور اس نے کہا حبیب بن زید مجھے نبی مانو ورنہ دونوں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ آپ نے فرمایا کاٹ دو، لیکن میں حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مان سکتا، اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے۔ ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا حبیب بن زید مجھے نبی مان لو ورنہ دونوں پیر کاٹ دوں گا۔ آپ نے فرمایا کاٹ دو، میں حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مان سکتا۔ کتھوں ویڈے درد لے ہونی درداں والے آ یارا، 10 دکان ساڑے تائیں تے بنی دلال ہمارا۔ پیر کاٹ دیے گئے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا حبیب بن زید اب بھی وقت ہے، مجھے نبی مانو ورنہ۔ آپ نے فرمایا اب کیا کرو گے؟ ہاتھ اور پیر تو کاٹ چکے ہو، اب میری گردن کاٹو گے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، میری گردن کاٹ دو، لیکن میں حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مان سکتا۔ مسیلمہ کذاب نے کہا نہیں حبیب بن زید میں تیری گردن نہیں کاٹوں گا، میں تیرے جسم سے کھال اتاروں گا، ہڈیاں ننگی کروں گا، گوشت اتاروں گا، تاکہ تمہیں پتہ چلے اذیت کسے کہتے ہیں، درد کسے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے جو کرنے کر لے، میرے خون کا آخری قطرہ بھی نکلے گا تو میری زبان پہ یہی جاری ہوگا حضور اللہ کے آخری نبی، حضور اللہ کے آخری نبی۔ پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مسیلمہ کذاب نے آپ کے جسم سے کھال اتروائی، گوشت اتروائے، ہڈیاں ننگی کی ہیں، سینے کی پسلیاں ننگی کی ہیں، آپ کی روح پرواز کر گئی، جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی بوڑھی ماں ام عمارہ لاٹھی کے سہارے چلتی آ رہی، ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، ام عمارہ بڑا ظلم ہوا ہے تیرے بیٹے کے ساتھ، مسیلمہ کذاب نے، اس سفاک نے بڑے ظلم سے تمہارے بیٹے کو شہید کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ لاٹھی پہ کھڑی ہیں ٹیک لگا کر۔ اس نے کہا، اس صحابی نے بیان کیا تمہارے بیٹے کے ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے، جسم سے کھال اتاری گئی، گوشت اتارا گیا، ہڈیاں ننگی کی گئی۔
ماں سنتی رہی. ماں کے سامنے تو اتنا بھی کہ نا تیرے بیٹے کو تھپڑ مارے تو ماں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. اتنے ظلم ماں نے سنے, کھڑی رہی. جب صحابی شہادت بیان کر چکے, حضرت ام عمارہ نے کہا یہ بتاؤ کسی مرحلے پر میرا بیٹا اپنے عقیدے سے پھرا تو نہیں ہے, قائم رہا ہے یا نہیں رہا؟ صحابی کہنے لگے نہیں ام عمارہ, تمہارا بیٹا تو بڑا شیر دل ہے, وہ تو آخری سانس تک حضور کی عظمت کے گیت گاتا رہا ہے, ختم نبوت کو بیان کرتا رہا ہے. پہلے لاٹھی کے سہارے کھڑی تھی, اب سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی, لاٹھی چھوڑ دی, کہا واللہ لہذا اليوم ارضعتہ, اللہ کی قسم ہے میں نے اسے دودھ پلایا تھا تو اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا. واللہ لہذا اليوم ارضعتہ, میرے بیٹے نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی ہے, میں نے اسے دودھ پلایا تھا تو اسی دن کے لیے پلایا تھا. ان ماؤں کو ہزاروں سلام جنہوں نے نبی کے مجاہد غلام تیار کیے, جنہوں نے اپنے بیٹوں کو گھٹی میں یہ درس دیا ہے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. قرآن, حدیث, اجماع, تینوں سے یہ بات ثابت ہے حضور اللہ کے آخری نبی. چوتھی دلیل ہے قیاس. اگرچہ کوئی چیز قرآن مجید اور حدیث سے ثابت ہو تو قیاس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے, اجماع سے بھی ثابت ہے. تو جو چوتھی دلیل ہے اس کے پہلو بھی عرض کر رہا ہوں کہ قیاس سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا. پہلے نبی آئے تو ان کے بعد کیوں دوسرے نبی آتے تھے جو ان کا دین بیان کرتے تھے یا بعض چیزیں منسوخ ہوتی تھیں. پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی. قرآن نازل ہوا تو اللہ نے حفاظت اپنے ذمے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. انا نحن نزلنا الذکر, ہم ہیں ہم. ذرا انداز دیکھیں قرآن پاک, عربی زبان سمجھ آ جائے نا تو قرآن پڑھتے ہوئے بندہ ایک اور جہان میں پہنچ جاتا ہے. اس آیت میں اللہ نے 4 دفعہ اپنے لیے جمع کا صیغہ بولے, 4 دفعہ. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہیں ہم نے قرآن اتارا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں. جب اتنا زوردار کلام ہے, اتنا زوردار انداز ہے, ہم ہیں ہم نے قرآن اتارا ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے, یہ انداز کیا بتا رہا ہے؟ جب کتاب محفوظ ہے تو نئے نبی کی ضرورت نہیں. دوسرا, نبی کی ضرورت ہوتی تھی, دین مکمل نہیں تھا. حضور تشریف لائے, آپ کی ذات پر دین مکمل ہو گیا. اب اس میں کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا, دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا. پہلے نبوت کا دروازہ کھلا تھا چونکہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا, حضور پہ دین مکمل ہو گیا. تو قیاس سے بھی ثابت ہوا جب دین مکمل ہو چکا ہے تو نبی کی ضرورت کیا ہے؟ موطا امام مالک باب حسن اخلاق, میرے آقا کریم نے فرمایا بوئستُ لأتمم حسن الاخلاق, میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کے حسن کو مکمل کروں. کیا کروں اخلاق کے حسن کو؟ جب کوئی چیز مکمل ہو جائے پھر اس میں کمی بیشی, جب تک مکمل نہ ہو کمی بیشی ہو سکتی ہے, جب مکمل ہو جائے پھر اس میں کمی بیشی. تو جب حضور فرما رہے ہیں لأتمم, میں مکمل کرنے آیا ہوں, تو بتا دیا اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی, اب نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں. جتنی ضرورتیں تھیں جن کے لیے نبی آتے تھے وہ ساری ضرورتیں وجود مصطفیٰ سے پوری ہو گئی. 4 دلائل میں نے آپ کے سامنے مختصراً ان میں سے ایک دو پہلو بیان کیے. آخری بات عرض کر رہا ہوں جو آج بطور خاص موضوع ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے پہلو تو میں نے بیان کیے, تقاضے کیا ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے.
ایک تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ عام حالات نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، ہماری آئندہ نسلوں سے ایمان چھیننے کا پروگرام جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنی ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی آئندہ نسلوں کا ایمان بچانا ہے۔ 1985 سے لے کر 2019 تک ہمارے ایمان پر بڑے حملے ہوئے ہیں۔ دسٹانک ورسز لکھی گئی اور پھر فلم بنائی گئی انوسینس آف مسلمز، توہین آمیز خاکے شائع کیے گئے، بڑے حملے ہوئے۔ اللہ کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہو، لیکن جو محدود معلومات مجھے ہیں ان کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آئندہ دور میں پہلے سے بھی بڑے حملے ہمارے ایمان پر ہونے والے ہیں۔ انڈیا نے فلم بنائی ہوئی ہے گستاخانہ فلم، اس کا ٹریلر جو ہے وہ نیٹ پہ آ چکا ہے، فلم نہیں ابھی منظر عام پہ آئی، لیکن اس کا ٹریلر جو ہے وہ نیٹ پہ آ چکا ہے۔ میں اس گستاخانہ فلم کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، اس گستاخانہ فلم کا نام بھی مجھے پتہ ہے جس نے بنائی ہے، کئی لوگ جانتے ہیں جو نیٹ استعمال کرتے ہیں۔ انڈیا نے اسی طرز پہ، جس طرز پہ انوسینس آف مسلمز بنائی گئی تھی، اسی طرز پہ فلم بنا لی ہے۔ انڈیا نے صرف کشمیر پہ ہی حملہ نہیں کیا، وہ ہمارے ایمان پر بھی حملہ کرنے جا رہا ہے۔ فلم انہوں نے بنا لی ہے، کچھ عرصے تک وہ اس کو منظر عام پہ لائیں گے، لیکن اس کا ٹریلر جو ہے وہ نیٹ پر موجود ہے، اور اس قدر گستاخانہ فلم ہے کہ اگر کوئی صرف کلک کرے گا ہی نا، انگلی مارے گا اس کے لیے کہ چلو میں دیکھو تو اس ٹریلر پہ ہے کیا، تو دیکھتے ہی اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اس قدر گستاخانہ فلم، یعنی میں اس کو لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتا، چاہے ہزارہ احتیاط سے کام لوں میں اس کا تعارف نہیں کروا سکتا۔ صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پہلے سے بھی بڑے حملے ہمارے ایمان پر ہونے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے نا، بزرگ بیٹھے ہیں یا نوجوان یا علماء بیٹھے ہیں، آپ نے بڑا اچھا وقت دیکھا ہے جب نیٹ کوئی نہیں تھا، موبائل کوئی نہیں تھا، موبائل کے اندر ٹی وی کوئی نہیں تھا، آپ نے وہ وقت دیکھا ہے، اس لیے آپ کا ایمان کچھ اور طرز کا ہے۔ آپ بزرگوں کے پاس بیٹھے ہیں، جن بزرگوں کے پاس آپ لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس یہ نئی نسل نہیں بیٹھی، جو موبائل کے بعد پیدا ہو رہے ہیں نا، یا پیدا ہوتے ہی موبائل سے کھیل رہے ہیں، ان کا ایمان اور طرز کا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ بچے جو اپنے آپ کو موبائل کی نوست سے نہیں بچا سکتے، یہ اپنا ایمان کیسے بچائیں گے؟ ان کے ایمان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہماری اپروچ مسجد تک ہے۔ اگر میں کہوں نا یہاں ہاتھ کھڑا کریں کہ یونیورسٹی کے کتنے طالب علم ہیں، تو کوئی نہیں ہوگا۔ ہاتھ کھڑا کریں اس مجمع میں کہہ نہیں رہا، مثال دے رہا ہوں کہ کالج کے کتنے طالب علم ہیں، کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا جو دشمن ہے نا، جو عقیدہ ختم نبوت ختم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، وہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جا چکے ہیں، وہ وہاں سے بچوں کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس تو نمازی لوگ ہیں، مسجدوں میں آئے ہیں، آپ نے ان کو بتا دیا ہے۔ جو مسجد آتے ہی نہیں ان کو انہوں نے پکڑ لیا، جو مسجد آتے ہی نہیں، جو آتے بھی ہیں تو جمعے کے وقت آئے، بس 10 منٹ جمعہ پڑھا بھاگ گئے، کبھی تقریر سنتے ہی نہیں دینی۔ دشمن نے ان کو ٹارگٹ بنایا ہے، کالجوں یونیورسٹیوں کے طلباء کو۔ علماء بیٹھے ہیں، مجھ سے پہلے میں جب آیا ہوں تو ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری کوئی تجاویز دے رہے تھے، میں سن نہیں سکا، یا حضرت قبلہ پیر صاحب کا بیان بھی میں سن نہیں سکا، یقیناً انہوں نے بڑی اعلیٰ تجاویز دی ہوں گی۔ ایک تجویز میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ آئندہ جب آپ ختم نبوت پہ جلسہ کریں تو ٹارگٹ بنا کے کالجوں یونیورسٹیوں کے طلباء کو بھی دعوت دیں، کوئی ایسا وقت رکھیں جس میں وہ بھی شامل ہو سکے، یا اگر جلسے میں نہیں ان کو دعوت دے سکتے تو کسی طریقے سے ان کے لیے بھی اہتمام کریں تربیت کا، کیونکہ میں ذاتی طور پہ اس بات سے واقف ہوں، ہمارے ہاں گجرات یونیورسٹی میں مرزئی موجود ہیں جو طلباء کے ذہن خراب کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، بڑی یونیورسٹیوں میں مرزئیوں نے ٹارگٹ ان بچوں کو بنایا ہے جو مسجدوں میں نہیں آتے۔ ہماری اپروچ اپنے بندوں تک، دینی بندوں تک، جو پہلے ہی دینی ہے، لیکن جو خالی الذہن ہے یا جن کا اس حوالے سے کوئی مطالعہ بھی نہیں، کوئی دلائل بھی نہیں ان کے پاس، ان لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا۔ ہمیں اگر ذمہ داری کا احساس ہو تو پھر کام کرنا آسان ہے۔
یہ کام علامہ تنویر وٹالوی صاحب کا نہیں ہے، قاضی عبداللہ صاحب کا نہیں ہے. جس نے بھی دین کا کوئی کام کرنا ہے نا، اس نے خدمت رسول اللہ کی کرنی، حضور سے وفا کرنی. آپ کے گھر میں جو بچے ہیں وہ گلشن اسلام کے پھول ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح العقیدہ مسلمان نہیں بنا سکے تو قیامت کے دن حضور کو کیا جواب دیں گے؟ علامہ اقبال ساری عمر اس احساس سے نکل نہیں سکے. ان کے والد نے ایک جملہ ان کو فرمایا تھا. جب اقبال کالج سے گھر آئے تو دروازے پہ فقیر کھڑا تھا، مانگ رہا تھا. علامہ اقبال نے فقیر کو تھپڑ مارا. علامہ اقبال کے والد آ گئے، انہوں نے دیکھا نا میرے بیٹے نے فقیر کو مارا ہے، تو اس فقیر سے معافی مانگی، اس کی کچھ مدد کی، وہ چلا گیا. گھر اندر آ کے والد رونے لگے. اقبال نے کہا ابا جی تھپڑ میں نے فقیر کو مارا ہے، رو آپ رہے ہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. علامہ اقبال کے والد نے کہا اگر قیامت کے دن حضور نے پوچھا ایک بچہ تجھے دیا تھا تو اس کو بھی صحیح مسلمان نہیں بنا سکا، تو میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ ایک بچے کو میں صحیح عقیدہ مسلمان، اچھی اخلاق والا مسلمان نہیں بنا سکا، میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ اگر آپ میں سے کسی کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، ذرا تصور تو کریں، یہ آپ کے بچے بھی ہیں لیکن اسلام کے گلشن میں کھلنے والے پھول بھی ہیں. مسجد میں جب نماز پڑھیں نا، سلام پھیریں تو دیکھیں پچھلی صف میں کوئی بچے ہیں یا نہیں. اگر پچھلی صف میں بچے کوئی نہیں تو سمجھے مستقبل میں مسجد ویرانی کی طرف جا رہی ہے، اور اگر پیچھے کوئی بچے ہیں تو مطمئن ہو یہی بچے کل کو مسجد سنبھالیں گے. اس لیے مسجد میں اکیلے نہ جائیں، بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں، ان کو بھی نمازی بنائیں. ایک تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا، یہ ممکن ہے جب احساس ذمہ داری ہو. دوسرا، مرزئی کام کر رہے ہیں، ہمارا مبلغ کہیں جاتا ہے نا ختم نبوت بیان کرنے، کتابیں ساتھ لے کے جائے گا، دلیلیں دے گا، کتابیں کھول کے دکھائے گا. ایسے میرے پاس اگر کسی کو ضرورت ہو، میرے پاس مرزے کی ساری کتابیں موجود ہیں. جو کچھ مرزے نے اپنی زندگی میں کتابیں لکھی ہیں نا، سارا اس کا لٹریچر، اس کی کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہے. ہمارا جب کوئی مناظر کہیں جائے گا وہ کتابیں لے کے جائے گا. ان کا کوئی دوزخ کی طرف بلانے والا جہنم مکانی کہیں جاتا ہے نا تو کتابیں نہیں لے کے جاتا، چیک بک ساتھ لے کے جاتا ہے. بریف کیس میں چیک بک لے کے جاتا ہے، وہ دلیلیں تھوڑی دیتا ہے، خریدتا زیادہ ہے بندوں کا. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ماں گھر میں ہے، بچہ باہر انگلینڈ چلا گیا ہے، 6 مہینے 7 مہینے، پڑوسی جو تھے وہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے، ان کی بچیاں آتی رہی ہیں، وہ اس کو سنبھالتی رہی ہیں، مرزئی بناتی ہے ماں. ایک شخص نے مجھے بتایا، کہتا ہے میں باہر سے واپس آیا ہوں تو میری ماں مرزئیوں والی باتیں کر رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا یہ تجھے ہوا کیا؟ انہوں نے کہا یہ پڑوسن کی عورتیں آتی ہیں، وہ یہ باتیں سناتی رہتی ہیں مجھے. کئی ایسے لوگ ہیں غربت کی وجہ سے ویلفیئر کے نام پر انہیں اغوا کر لیا گیا ہے. واشنگ مشین خرید دی ہے غریب عورت کو، اسے اپنے عقیدے پر لگا لیا. اگر وہ لوگ پیسہ خرچ کر کے ہمارے لوگوں کے ایمان برباد کر رہے ہیں تو کیا آپ اپنے لوگوں کی ضروریات کی طرف توجہ دے کے ان کا ایمان بچا نہیں سکتے؟ اس پہلو کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. کام ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے، یہ سب ہم تقریریں کرتے ہیں، پر کام ہے کیا؟ کرنا کس طرح؟ اس پر بھی کبھی غور کریں. یہ تو ہم کہتے ہیں کام ہونا چاہیے، کام، پر کام ہے کیا اور کرنا کس طرح ہے؟ وہ لایا عمل بھی کبھی طے کریں. 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. تیسری چیز، اگر آپ کے علاقے میں، ویسے میں نہیں جانتا کہ اس علاقے میں کوئی مرزئی ہیں یا نہیں ہیں، میں اس سے واقف نہیں ہوں. کئی علاقوں میں میں گیا ہوں جہاں بہت زیادہ تعداد ان کی، تو میں وہاں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی مرزیت کی تبلیغ کرتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ تھانے جائیں اور اس کے خلاف FIR کٹوائیں. چونکہ ہمارے ملک کے قانون کے مطابق مرزئی تبلیغ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے محسوس کیا، آپ کو پتہ چلا ہے، بس آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، ایسے ہی نہ کسی پر پرچہ کٹائیں، بعد میں شرمندگی نہ ہو.
پہلے آپ کے پاس دلیل ہو، کوئی اس کا پروف لے لے، کوئی حوالہ اس کی کوئی دلیل لے لیں، گواہی کوئی اس کی آپ کے پاس ہو۔ آج کل تو آسان ہے چونکہ موبائل کا دور ہے۔ اگر کوئی مرضی تبلیغ کرتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تھانے جائیں ایف آئی آر کٹوائیں۔ اگر دو چار ایسے واقعات ہوں گے پھر ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جو آئین ہے اس کی پابندی کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ لفظوں سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن جو عملی اعتبار سے کرنے کے کام ہیں، یہ تو علامہ تنویر بٹالوی صاحب جانتے ہیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ علماء لوگ بیٹھے ہیں، آپ بھی اس سے واقف ہیں کہ دنیا کی محبت نے لوگوں کے دلوں پر کس قدر زنگ لگایا ہوا ہے۔ 3 پہلو میں نے آپ کے سامنے اس دور میں کام کرنے کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ ویسے اور بہت سارے پہلو ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور کسی ایک تقریر میں تو سارے پہلوؤں کا احاطہ بھی نہیں ہو سکتا، اور میں کوئی تجاویز کا تکرار بھی نہیں چاہتا۔ مجھ سے پیشتر علماء نے بھی یقیناً ایسی تجاویز دی ہوں گی۔ میں نے تو چند ایک تجاویز، 2-3 تجاویز ہی اہم آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جن میں مرکزی بات یہی ہے کہ اگر ہمارے دل میں احساس پیدا ہو جائے اور ذمہ داری ادا کرنے کا جذبہ دل میں آ جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں، پھر آسان ہے۔ اور اگر یہ کیفیت ہو کہ گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھر دے لا کے توڑ نباڑیاں اوکھیاں نے، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہیں لا کے سمیٹ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اہم جو ہمارے لیے مسئلہ ہے وہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ توجہ جس پر دینی چاہیے وہ ایمان پر دینی چاہیے، اور علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھنا چاہیے کہ ایمان کی حفاظت کے تقاضے کیا ہیں۔ فتنوں کا دور ہے، 13,000 سے زیادہ سیٹلائٹ ٹی وی چینل اس وقت چل رہے ہیں۔ میں جرمنی گیا تو وہاں جب میں پہلی دفعہ گیا تھا تو ایک پورا دن زور سے لے کے رات 12 بجے تک مختلف لوگ ملنے کے لیے آتے رہے، تو وہ یہی بات کرتے رہے بھی میں جرمنی آیا تھا تو فلاں مجبوری کی وجہ سے کاغذ لینے کے لیے میں مرزئی بن گیا تھا، تو اب اس کے لیے مسئلہ کیا ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ سیاسی پناہ لینے کے لیے اپنے نوجوانوں کی تربیت اس حوالے سے کریں کہ یہاں رہ کے ہم ایک وقت کا فاقہ برداشت کر لیں گے، ایمان کا سودا کر کے باہر نہیں جائیں گے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی۔ اسکولوں میں بعض جگہوں پہ ایسے ٹیچر بھی ہیں جو اس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں بھی بڑی جو ہے وہ سمجھداری کی ضرورت ہے۔ وہ اپنا آپ پہچاننے بھی نہیں دیتے، اس طرح خاموشی سے وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے خادموں میں شامل فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا